تم یہاں پہ کیا کر رہی ہو؟ پاگل ہو، تمہاری تو طبیعت نہیں ٹھیک، کتنا تیز بخار ہے، زاہد نے پریشان ہو کے کہا۔ زہرا نے آنکھیں اٹھائیں تو اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ میری طبیعت کا علاج تو یہیں پر ہے۔ یہاں پر کیسے ہوگا؟ گھر جاؤ، جا کے آرام کرو۔ میں گھر جا کے کیا کروں گی؟ زہرا نے کہا۔ تمہیں پتہ ہے بہت ساری دنیا ہے اس دنیا کے اندر۔ ایک دنیا ہے جسموں کی دنیا، ایک دنیا ہے روحوں کی دنیا، ایک دنیا ہے خیالات کی دنیا، ایک دنیا ہے جذبات کی دنیا، اور ایک دنیا ہے دل کی دنیا۔ ٹھیک ہے، ہمارے جسم کبھی نہیں مل سکتے اور اس کی چاہت بھی نہیں ہے، لیکن مسئلہ میری روح کا ہے۔ میری روح بے چین ہے، میری روح کو چین نہیں ہے، میرا دل بے تاب ہے۔ تم بتاؤ، تم تو خدا کے بندے ہو، تو پھر خدا کے بندوں کو تڑپانا ٹھیک ہے؟ زاہد نے کہا۔ یہ ساری باتیں تم کہاں سے سیکھ رہی ہو؟ تمہیں کیسے آتی ہیں ایسی باتیں؟ مجھے نہیں پتا، بس یہ ساری باتیں میں سوچتی رہتی ہوں کہ کیوں اگر کوئی انسان مل نہیں سکتا تو اس کے دل میں کسی دوسرے انسان کے لیے چاہت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب ملنا ممکن ہی نہیں ہے، جب ہم مل ہی نہیں سکتے، تو پھر کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اور یہ چاہت تو ایک طرفہ ہے۔ تمہیں تو مجھ سے کوئی لگاؤ نہیں، میں تو مر بھی جاؤں تو تمہیں پرواہ نہیں ہوگی۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، زاہد نے کہا۔ کیا ایسی کوئی بات نہیں ہے؟ زہرا نے پوچھا۔ واقعی تمہیں پرواہ ہوگی اگر میں مر جاؤں تو؟ زاہد نے کہا۔ ہاں ہوگی پرواہ، خدا نہ کرے کہ تمہیں کچھ ہو۔ بس یہ بات سننا تھی کہ زہرا کا سارا بخار اتر گیا اور وہ خوش ہو گئی، کھلکھلاتی ہوئی گھر کو لوٹ گئی۔ جب وہ چلی گئی تو زاہد اس کو دیکھتا رہا جب تک اس کی نظروں سے اوجھل نہ ہوئی، اور مسکرا کے بولا، پاگل لڑکی۔ ان دنوں زاہد کو بہت عجیب خواب آنے لگ گئے۔ اس نے خان بابا کو بتایا کہ خان بابا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک نوجوان لڑکا جو کہ فقیر بن چکا ہے اور اس کا سارا وجود ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کسی جگہ کے گرد گھوم رہا ہے۔ اس خواب کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے وہ فقیر میں ہی ہوں۔ خان بابا نے کہا کہ بیٹا، کچھ باتیں وقت پر چھوڑ دینی چاہیے۔ اب نہ چاہتے ہوئے بھی زاہد کے خوابوں خیالوں میں زہرا بھی آنے لگ گئی۔ اس کو یہ خیال رہتا کہ پتہ نہیں اس کی طبیعت کیسی ہوگی، پتہ نہیں وہ کیا سوچ رہی ہوگی، پتہ نہیں وہ کیا کر رہی ہوگی۔ اور اس کو یہ خیال آیا کہ اس نے تو کبھی اس کے گھر والوں کے بارے میں بھی نہیں پوچھا کہ وہ کہاں پہ رہتی ہے، کتنے بہن بھائی ہیں، کیا کرتی ہے۔ اس نے سوچا کہ اس دفعہ وہ آئے گی تو وہ اس سے ضرور پوچھے گا کہ وہ کہاں پہ رہتی ہے اور اس کے گھر میں کون کون ہے، لیکن اس بات کی نوبت ہی نہیں آئی۔ اس دفعہ دربار پہ ایک بڑی عمر کی عورت آئی جس کی آنکھوں کے گرد بہت زیادہ حلقے تھے اور اس کے بال سارے سفید ہو چکے تھے، تھوڑے تھوڑے کالے رہ گئے تھے، اور وہ کانپتی ہوئی زاہد کے پاس پہنچی۔ اس نے کہا، تم زاہد ہو؟ زاہد کھلبلا کے اٹھا۔ ہاں میں زاہد ہوں، آپ کون ہیں؟ اس عورت نے بتایا کہ میں اس پاگل لڑکی کی ماں ہوں جس کو نہ کھانے کی ہوش ہے نہ پینے کی۔ اس کو بہت سمجھایا ہے کہ اس کی شادی بچپن میں ہی اس کے کزن سے طے ہو گئی تھی، لیکن وہ لڑکی تو بالکل پاگل ہو چکی ہے۔ اگر تم چاہو تو وہ دوبارہ اپنی زندگی میں واپس آ سکتی ہے۔ تم اس دربار سے چلے جاؤ، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ زاہد یہ بات سن کے بہت پریشان ہو گیا۔ کیا میری وجہ سے وہ اتنی تکلیف میں ہے؟ کیا میری وجہ سے اس کے گھر والوں نے اس کے اوپر زندگی تنگ کی ہوئی ہے؟ اس دفعہ زاہد ساری رات روتا رہا اور اس کی رونے کی شدت اتنی تھی، ایسے لگ رہا تھا کہ دربار میں ہر مجاور رو رہا ہے، ہر چیز رو رہی ہے۔ آخر یہ ہجر اتنا کربناک کیوں ہوتا ہے؟ دوری کیوں آتی ہے؟ انسان کیوں ٹوٹتا ہے؟ اور حضرت علی نے فرمایا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا ہے، لیکن میں نے تو کوئی ارادہ نہیں کیا، اور نہ ہی میں نے آج تک زہرا سے کوئی وعدہ کیا تھا۔ تم یہ کاغذ لے جاؤ اور زہرا کو دینا، زاہد نے اسما کو کہا۔
اسما جو کہ دربار پہ اپنی خالہ کے ساتھ آئی تھی، لیکن زاہد نے چوری چوری اس کو وہ کاغذ پہنچا دیا۔ یہ شاید وہ پہلا اور آخری خط تھا۔ یہ خط زہرہ کے نام تھا زاہد کی طرف سے، اور زہرہ کے لیے اس بات کی خوشی دیدنی تھی۔ جیسے ہی زہرہ نے خط کھولا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس میں زاہد نے لکھا تھا کہ نہ ہم اس دنیا میں اپنی مرضی سے آتے ہیں، اپنی مرضی سے جاتے ہیں۔ ہمیں جو کچھ یہاں پہ ملتا ہے وہ ہمارے نصیب میں لکھا ہوتا ہے۔ تمہارا مجھے دیکھنا اور تمہارے دل میں میرے لیے محبت پیدا ہونا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے کام ہے۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ محبت میں مل جائے انسان ایک دوسرے کو۔ محبت کی پہلی شرط ہوتی ہے کہ یہ بے لوث ہوتی ہے، اور اس سے بہتر تم کیا جانو؟ زہرہ۔ زاہد کے منہ سے زہرہ کا نام زہرہ کے لیے ایسے ہی تھا جیسے ریگستان میں پانی مل گیا ہو۔ زہرہ چیخ چیخ کے رونے لگ گئی۔ زاہد نے لکھا کہ مجھے پتا ہے کہ اس خط کو پڑھ کر تم بہت زیادہ رو گی، لیکن تم یہ جانتی ہو کہ میرا اور تمہارا ملنا ناممکن ہے۔ میں راہ حق، راہ خدا کا مسافر ہوں، تم اس دنیا کی رہنے والی۔ میرا اس دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں۔ میں نہ تمہارے لیے کوئی مصیبت پیدا کرنا چاہتا ہوں اور نہ ہی اپنے لیے۔ مجھے اپنے راہ پہ رہنے دو اور تم اپنے راستے پہ چلتی رہو، یعنی وہ راستہ جو تمہارے والدین نے تمہارے لیے طے کیا ہے۔ یہ خط پڑھنا تھا کہ زہرہ بے ہوش ہو گئی، اور کافی گھنٹوں تک اس کو ہوش نہ آیا۔ گھر والوں نے بہت کوشش کی، ڈاکٹر کو بلایا، لیکن کچھ سمجھ نہ آیا۔ شاید یہ کیفیات جن پہ اترتی ہیں وہی جانتے ہیں۔ زندگی تن بیتی کا نام ہے۔ دربار پہ پچھلے 3 گھنٹوں سے ڈھول بج رہا تھا، اور ان 3 گھنٹوں میں زاہد کے قدم 1 منٹ نہ رکے، اور وہ ڈھول کی تھاپ پہ ناچتا جا رہا تھا۔ وہ ایسے ناچ رہا تھا کہ اس کا ہر ذرہ اس سے الگ ہو رہا ہو۔ اس کا جسم، اس کا روح، اس کا وجود ایک دوسرے سے جدا ہو گئے ہو۔ جسم الگ جگہ پڑا ہو اور روح اللہ کے دربار میں، اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے حضور اس طرح پیش ہو رہی ہو جیسے وہ پہلے دن اس دنیا میں آیا ہو۔ زہرہ اور زاہد کے راستے اب بالکل جدا ہو چکے تھے۔ کئی مہینے گزر گئے۔ کافی عرصہ گزرنے کے بعد زاہد اب ایک اور دربار پہ چلا گیا تھا، اور زہرہ نے دوبارہ مڑ کر اس دربار کی طرف نہیں دیکھا جہاں پہ پہلے زاہد بیٹھتا تھا۔ زہرہ کی بے تابی اب زاہد کے دل میں بھی چھا گئی تھی۔ اس کو ہجر کی راتیں ایسے لگتی جیسے کوئی اس کے وجود کو کانٹوں پر بچھا کر کھینچتا ہو، جس طرح موت کے وقت انسان کو محسوس ہوگا کہ کسی ریشمی کپڑے کو کانٹوں کے اوپر بچھا کر کھینچا جائے۔ اس کے لیے ہر پل اسی طرح تھا، ایک لامحدود نہ ختم ہونے والی جدائی، ایک نہ ختم ہونے والا سفر، ایک ایسا سفر جس پہ وہ دن رات چل رہا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتے ہیں، صرف مانگنے کی دیر ہوتی ہے۔ کچھ دعائیں ہمیں اس دنیا میں مل جاتی ہیں، اور کچھ منتیں ہمیں اگلے جہاں جا کے۔ ایک دن دوبارہ شدید بارش ہوئی۔ اس بارش میں زاہد بھیگتا جا رہا تھا۔ اس کا سارا وجود اس کے ساتھ بھیگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں، اس کے آنسو، اس کا دل، اس کا جسم، اس کی روح، اس کا تن من، ہر چیز بارش میں بھیگ چکی تھی، اور وہ اندر باہر سے صرف اللہ کو پکار رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ اس کے وجود سے نور نکل رہا ہے۔ جو بھی بندہ اس سے دعا کرواتا اس کی دعا قبول ہوتی۔ اس کا دل بالکل ٹوٹ چکا تھا، کیونکہ وہ اس راستے پہ چلنا نہیں چاہتا تھا۔ لیکن محبت انسان کو خود ڈھونڈتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک روزی وہ ہوتی ہے جس کے پیچھے آپ بھاگتے ہو، اور ایک رزق وہ ہوتا ہے جو آپ کے پیچھے بھاگتا ہے۔ محبت بھی ایک رزق ہے، یہ بھی ایک روزی ہے جو ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ اور ایک محبت وہ ہوتی ہے جس آپ چاہتے ہو کوئی آپ سے کرے، اور ایک محبت وہ ہوتی ہے جو آپ سے کوئی کرتا ہے، جو آپ کسی سے کرتے ہو۔ تم وہی زاہد ہو؟ زاہد نے اچانک مڑ کے دیکھا۔ یہ آواز تو زہرہ کی تھی۔ زاہد نے دیکھا کہ وہی لڑکی، وہی جلال، وہی خوبصورتی، وہی کشش اور وہی آنکھیں۔ ہاں میں زاہد ہوں۔ تم اتنے عجیب کیوں ہو گئے ہو؟ عجیب؟ تم زہرہ ہو؟ ہاں میں زہرہ ہوں۔
تم تو ویسی کی ویسی پیاری ہو اور میں عجیب کا عجیب۔ یہ زہرہ کہاں سے آ گئی؟ یہ میرا خیال تو نہیں ہے؟